کہ جس طرح صراط مستقیم کی لائبریری میں بیٹھ کے وہ شیر گردتا تھا، آج سلاخوں کے پیچھے رہ کے بھی عقیدے کے لحاظ سے اس کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، بلکہ جو دن گزر رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے وہ گرم ہوتا چلا جا رہا۔ جتنے بھی آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے فیض یافتہ آستانے ہیں، ان کو اپنی گدیاں مبارک، ان کو اپنی سجادگی مبارک، ان کو اپنے بڑوں کا نام مبارک۔ اگر کوئی آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے فیض یافتہ آستانہ اپنے آستانوں کا نام لے کر کٹھا بٹھا کے امام جلالی کے نظریے سے ٹکرا رہا ہے یا امام جلالی کے موقف کو غلط کہہ رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں 5 منٹ کے لیے میرے سامنے بیٹھ جائے، میں ان کی نسلوں کو بھی جگا کے نہ رکھ دوں، کوٹلہ شریف کا نوکر نہ کہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے سے قبل کافی خطابات گرم اور نرم، جلالی اور جمالی، درویشانہ طبیعت میں، فقیرانہ انداز میں، خوبصورت الفاظ کے اتار اور چڑھاؤ میں، سیاسی رنگ میں بھی، مذہبی غیرت میں بھی، اور امام جلالی کی محبت میں بھی بڑے ہی خوبصورت خطابات آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنی مہربانی، اپنے لطف و احسان سے آپ کو حظ وافر عطا فرمائے، اور بزرگ علماء کی حاضری جامعہ کے لیے، جامعہ کی ساری ٹیم کے لیے
قبلہ کنز العلماء کی مختلف شعبہ جات میں جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور حظ وافر عطا فرمائے۔ بزرگوں کے خطابات سارے ہی آج کی لبیک اسلام کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مذمت اور حالات حاضرہ میں پائے جانے والے اضطراب اور اپنی صفوں میں ہی انتشار و افتراق پیدا کرنے والے لوگ ان کی نشاندہی پر مبنی تھے۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جہاں ان کے لیے رہائی کے لحاظ سے اور ان کی گرفتاری کی مذمت کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہیں اور دعائیں کی جا رہی ہیں، اس وقت میں جو ضروری دعا ہے جو میں نے ابھی تک اس اسٹیج پر خطباء کی زبان سے شاید میں سن نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا، میرا دھیان اس طرف نہیں رہا، شاید کسی نے کہا ہو، لیکن وہ دعا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، نہایت اہم ہے، کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی جی علامہ فرمان صاحب نے بھی کہا، وہ دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے تصدق میں اور حضرت امام ربانی قیوم زمانی آیت من آیات ربانی حضرت مجدد الفسانی کے تصدق میں اللہ ڈاکٹر صاحب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کے پائے استقلال میں جنبش اور لغزش نہ آئے، یہ دعا ہے ہماری۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ 2-2.5 ماہ میں ہم نے ملاقات کر کے اور دیگر احباب نے ان سے ملاقات کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا پایا ہے کہ جس طرح صراط مستقیم کی لائبریری میں بیٹھ کے وہ شیر گرجتا تھا، آج سلاخوں کے پیچھے رہ کے بھی عقیدے کے لحاظ سے اس کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، بلکہ جو دن گزر رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے وہ گرم ہوتا چلا جا رہا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ رات کے اس پہر میں آپ سے یہ نعرہ لگوانا اور پھر آپ کو کہنا، پھر ساؤنڈ کی آواز کا تیز ہو جانا، یہ پھر زیادتی پہ زیادتی ہے۔ لیکن میں بھی چونکہ کہہ دیا گیا کہ علیل بھی تھا، جیسے میں صرف اور صرف یہ بات یاد رکھے، بار بار کہا جا رہا ہے آستان عالیہ کوٹلہ شریف نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر حضور خواجہ خواجگاں بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصوف کی نظر اور تصوف کے آداب کے لحاظ سے ہمارا کوئی ڈاکٹر پہ ایک لمحے پر بھی احسان نہیں ہے۔ ہم نے تو ڈاکٹر کا ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دیا ہے اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے لیے دیا۔ رسول اللہ
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک منت بنے کے در خدمت سلطانی کنی منت عزو شناس کے در خدمت نہاداس ڈاکٹر کا نام لینے والے ڈاکٹر کو پکارنے والے ڈاکٹر کو کنز العلماء کہنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن میں نے کہا سوئی ہوئی امت کو جگانے والا وہ مرد آہن مجدد الفسانی کی فکر کا امین امام محمد رضا ہے غیرت کا سپاہی جب میدان میں آیا ہے تو ہم نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے راستہ اختیار کر دیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یہ بات یاد رکھیں ہمارا یہاں آنا ہماری اپنی نجات ہے کہ کہیں کل گنگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے آج بڑے بڑے پیر کیا آستان عالیہ کوٹلہ شریف چھوٹا آستان ہے اور جب آستان عالیہ کوٹلہ شریف کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے گدیوں والے جن کا چہرہ سیدھا ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے کہ ہماری دکانداری ٹھنڈی پڑ گئی میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں میرا جملہ آن دی ریکارڈ بڑی دور تک بات جا رہی ہے طریقت شریعت کے لحاظ سے میں بالکل ادنا طالب علم ہوں بالکل طریقت کا بھی مجھے پتا نہیں شریعت کا بھی مجھے پتا نہیں صرف اس میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے جب ریلی نکالی گئی اس کی تاریخ بڑی تاریخ سے بعد میں جو قاری زوار بہادر صاحب کی گرفتاری کے بعد 25 کو تھی جی 25 کو ریلی نکالی گئی میں نے وہاں تقریر کی اور جمعیت علماء پاکستان کے قاری زوار بہادر صاحب کے جو ساتھی ہیں مولانا نصیر احمد نورانی انہوں نے ایک جملہ بول دیا تو میں نے اس کو اپنے دامن میں رکھ لیا وہ کہنے لگے میاں صاحب پیروں کو آپ سنبھالیں مولویاں نے رسی نہیں بڑھ لوا جی پیرانو تسی تے پیر نہیں گئے تسی ناراض کیوں ہوئے ورنہ ہون تے جنہوں سیدھی تقریر کرنی آ جائے 4 شیر آ جائیں تو مولوی تو یک دم سٹیپ چکدا تے جا کے پیر نہیں سمجھے یعنی ہون دور ہے نا چمک دمک دا کہ جو سیدھی تقریر کرنا آ جائے یا 4 شیر بولنے آ جائیں یا اس کی تقریر پنجابی جی کا وہ لگنی شروع ہو جائے تو وہ ڈائریکٹ اب میں اس پیر کا بھی تھوڑا سا بخیا وہ دینا چاہتا ہوں میں دینا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے فیض یافتہ آستانے ہیں ان کو اپنی گدیاں مبارک ان کو اپنی سجادگی مبارک ان کو اپنے بڑوں کا نام مبارک اگر کوئی آستان عالیہ کوٹلہ شریف سے فیض یافتہ آستانہ اپنے آستانوں کا نام لے کر کٹھا بٹھا کے امام جلالی کے نظریے سے ٹکرا رہا ہے یا امام جلالی کے موقف کو غلط کہہ رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں 5 منٹ کے لیے
میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں، میاں صاحب نے جملہ بولا، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کشف ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنا ٹکرا گیا ہے. یہ آئے ہیں، میں گھنٹوں بیٹھ کے علماء کی تقریریں سن کے تو میں اپنا موضوع بنا رہا تھا، میری نظر ان پہ پڑی ہے، انہوں نے ساری میری تقریر کر دی، جو میں بنا رہا تھا ساری. تو میں نے کہا پھر بھی کیا، یہ بھی امیر الدین کا پھول ہے، میں بھی اسی درویش کا پھول ہوں، چلو پڑھے تو ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. انہوں نے یہ کہا جملہ، میرا جملہ سننا جو میں بولنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ایک جملہ بولوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا دمادم مست قلندر ہوگا. انہوں نے کہا، میاں صاحب نے کہا کہ یہ چربی نکلوا کے آئے ہیں اور وہاں ساتھ ساتھ چربی کے دماغ بھی نکلوا آئے ہیں. یہ جملہ ان کا اپنی جگہ پہ، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تم چربی نکلوا کے آ گئے ہو، چربی کے ساتھ ساتھ ساری غیرت بھی نکلوا کے آ گیا. کوئی ہے نہیں اتنے مرید ہے نہیں، یا جڑے مناظر سمجھتے ہیں ہے نہیں، تو دروازہ کھلا ہے، نکل جاؤ بھائی. ہاں نہیں کسی انہیں جملے میں وہنا نا چہرے تھلے کر بڑے صوفی بن جاتے ہیں جی، بڑے شریف بن. وہ بھی اسی بھی شریف ہاں، محراب و ممبر تے بیٹھنے ہاں، لوگوں مرید کرنے ہاں، لوگوں درس دینے ہاں، لیکن ہم بے غیرت پیروں میں شامل نہیں ہیں. نہ ہمیں بے غیرت پیر چاہیے، نہ بے غیرت مرید چاہیے. ہم تو غیرت کے کوہ ہمالیہ امام ربانی مجدد الفسانی کا نوکر ہیں، ساری کائنات کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں، محمد عربی کے دین کا سودا نہیں ہونے دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. جملہ سننا، اب میں جملہ بولنے لگا ہوں. تہمت لگا کے اپنوں پہ، تہمت لگا کے اپنوں پہ جو غیروں سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مت جانا چاہیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. پیرانی نظام باتیں کر رہے ہیں، اور ایک پیر نے بات کی جس نے بیچارے نے کبھی فارسی قاعدہ بھی نہیں پڑھا. تو میں نے کہا آج کل میں پڑھا رہا ہوں، چلو میرے پاس ہی آ جا. نہ فارسی قاعدہ پڑھا، نہ بند نامہ پڑھا، نہ نام حق پڑھی، نہ فارسی کتاب پڑھی. بالکل یہ تو ابجد ہے نا درس نظامی کے، نہیں پڑھے. تو کہنے لگے، جملہ بولا اس نے پیر نے، لیکن میری مجبوری تھی، بہت ساری مجبوریاں تھی، لیکن میں خاموش رہا. کہنے لگے آج مولوی اور عالم اپنے علم پہ اعتماد کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے جو جملہ بولتا ہے، پھر واپس آنے کے لیے راستہ نہیں لے اسے نظر آتا. جملہ بول کے چاہے جتنا بھی غلط بولا ہو اس پہ جم جاتا ہے، واپس نہیں آتا، انا کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اس دنیا دار پیر کو، میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ جائے گا وہ، اس دنیا دار پیر کو میں کہنا چاہتا ہوں، اس بازاری پیر کو، تجھے کیا پتا
آخری بار میں نے کوئی گالی دی ہے؟ بازاری لفظ بولنا ہے؟ اوے ہم سنجیدہ فکر کے لوگ ہیں جی. ڈاکٹر پر کتنے کتنے طوفان آئے, کیا کیا نہیں ہوا, لیکن قربان جائیں ڈاکٹر کو چڑھنے والی ماں پہ اسے گالی نہیں آتی, جب بھی آتی ہے قرآن کی ڈالی آتی ہے. اب جملہ بولنے لگا ہوں, میاں صاحب نے بولا میں بولنے لگا ہوں. میاں صاحب نے بڑے جذبات میں بولا. صاحبو شیخ الحدیث علامہ قمر سعید سیالوی صاحب تشریف فرمائیں. اس وقت جتنے بھی بزرگ علماء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ بھی ہیں اور علمی تبحر بھی رکھتے ہیں اور تجربہ بھی رکھتے ہیں. طریقت میں ایک چیز ہے کشف قبور. اللہ, ایک چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ کشف قبور. اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض اتنا مرید کو تابع داری پر, اس راہ پہ چلنے پر, مجاہدات ریاضات کرنے پر, یہ فیض شیخ کی طرف سے اسے منتقل ہوتا ہے. وہ اپنی رہنمائی کے لیے در در کے دھکے نہیں کھاتا. جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے, جس کے ہاتھوں میں دل دیے, اس کی قبر پہ دوسانوں بیٹھ کے آنکھیں بند کرتا ہے. رہنمائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا آپ کو؟ یہ اور بکھی میں جب میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, LLB شرعیہ لا کر رہا تھا, اگرچہ میں نے مکمل نہیں کیا, 2.5 سال انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا. وہاں سے میرے استاد محترم محسن اہل سنت, جن کی محنتوں اور مجاہدانہ کردار سے آج بھی سنیت کے اندر غیرت موجود ہے, مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی, مجھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے اسلام آباد قریب ہے, بکھی میں آنا ہے, اور وہاں تنزیل المدارس کے امتحانات ہیں, وہاں آپ نے جو سپریڈنٹ ہوتا ہے وہاں اس کے فرائض سر انجام دینے ہیں. اب بکھی شریف سے کافی لوگ وابستہ ہیں. اس وقت شاید وہ بندہ زندہ ہے یا چلا گیا ہے, غالباً اس کا نام اسلام تھا, بابا جی اسلام کہتے ہیں اسے. اس نے مجھے بتایا, کہنے لگا میاں صاحب آپ کو بات بتائیں, کوٹلہ شریف کی سرزمین چھوٹی جگہ نہیں ہے, چھوٹا روحانی مرکز اور آستانہ نہیں ہے. جب بھی میرے شیخ حافظ الحدیث حضرت سید جلال الدین شاہ مشہدی کو رہنمائی کی ضرورت پیش آتی, کہیں مسئلہ پھنس جاتا, میں ساتھ ہوتا. 2.5 گھنٹے خواجہ صاحب کی قبر پر ہم نے حافظ الحدیث کو مراقبہ کرتے دیکھا. وہ بزرگ چلے گئے جنہ کیا سی ٹنا ٹن سننی کہ ہے نہیں, ٹنا ٹن سننی. کہتے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو کوٹلہ شریف میں حافظ الحدیث 2.5 گھنٹے مراقبہ کرتے, اور 2.5 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد جب اٹھتے تو چہرے پہ نور ہوتا, اطمینان ہوتا, تسلی ہوتی. اب میں جملہ بولنے لگا ہوں, اب میں جملہ بولنے لگا ہوں توجہ سے. ہمیں پتلا سنیوں کا شہنشاہ نہیں چاہیے, ہمیں سابقہ موٹا قبول ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تو میں اعلان کرنے لگا
حافظ آباد دے سید شبیر شاہ حافظ آبادی اعلان کر دے ہوں سن کہ موٹے تے پھار اچھی سلوار ہاتھ چ لوٹا کسے نے ویکھیا ہوئے تے جہنم دے دروگے تے وہ تسی سنیا کہ نہیں سنیا یار؟ چلو تسی چپ کر جاؤ بھی تسی علماء نے سنیا تے چھوٹا سمجھ کے نام ہی صغیر ہے تے تسی پچھلے پار تقریر تو آندے پہ تو پھر چپ ہو. وہ کہندہ ہوں سن شاہ صاحب صرف ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، باقی وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہ کہتے ہوتے تھے موٹے تے پہاڑ اچھی سلوار ہاتھ لوٹا جس کسی نے سنیا ہوئے ویکھیا ہوئے یا خود سندا پیا ہوئے جہنم دے دروازے تے پہنچ جائے. ہن میں اعلان کرن لگا گمشدگی دا. اعلان بڑا بڑا قبر ہے سبحان اللہ. نہیں جڑے جڑے ناراض ہو وہ تھوڑا آہستہ، جڑے خوش ہو ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. یہ نیٹ پہ اس وقت لائیو چل رہا ہے اور جہاں سے وہ بیچارہ، نام نہیں لینا میں نے، وہ بیچارہ چربی نکلوا کے ساتھ ساتھ بے دہانی میں غیرت کا بھی سودا کروا کے جب واپس آیا تو میں کہنا چاہتا ہوں جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا، جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا اس کو کوئی جانتا ہو یا وہ خود سنتا ہو تو ہماری التجا ہے ہمیں یہ شعر نہیں چاہیے، ہمیں پرانا شعر واپس لٹا دو. آپریشن کے پیسے میں دوں گا، چربی بھی ڈالو، غیرت بھی رکھ دو. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہوں اگلا جملہ سن لو، تقریر مکمل. اگلا جملہ سن لو. نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی مباہلہ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی تکرار، نہ ذات کنز العلماء. مسئلہ حق اہل سنت و جماعت کا، عقیدہ اہل سنت کا، نظریہ اہل سنت کا، موقف اہل سنت کا. تو اپنے ابے کے دروازے پہ چلا جا، وہاں کشف دور کر کوٹلہ شریف خواجہ صاحب کے دروازے پہ کشف میں کرتا ہوں. جس کو جواب مل جائے گا امت اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کشف کر، کشف کر، قسم خدا کی کشف کر. تو کشف بتاتا رہے اور ہمارا کشف مجدد الفسانی والا کشف ہے. امام ربانی کشف سمانی رمز حقانی آیت من آیات ربانی اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا بڑے بڑوں کے میں نے کشف دیکھے، کشف سنے، کشف پڑھے. وہ اپنے کشف کے لیے قرآن و حدیث کو کھینچ کے لاتے ہیں اور اپنا کشف قرآن و حدیث سے یعنی کشف کو چڑھا کے قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں. لیکن امام ربانی فرماتے ہیں میں اپنے کشف کے لیے قرآن و حدیث کو کھینچ کے نہیں لاتا، میں اپنا
صوفی محمد یوسف نگینہ، حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخ، ان کا نام بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے میں شرک پور شریف جاتا تھا، جی کتھے بولو نا، لیکن شرک پور شریف میں تاں کنا پہ آواں کہ جڑا شیر ربانی دے راہ تھے اندے نال ساڈا تعلق ہے، جڑا اتھوں ہٹ گیا میرے پیر دا نہ ہوئی اندے واسطے پیا۔ شرک پور شریف، حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی نے یہ بات کی جب میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا۔ وسن پورے میں ان کا نگینہ کتب خانہ تھا، ہنکی ادھر ادھر کی تو خطبہ سنا دیا، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب کو رلا دیا۔ حقائق سے پردے اٹھا رہا ہوں۔ مولانا منیر احمد یوسفی کہنے لگے میرے شیخ کو کشف قبور اس عالم میں تھا کہ حضور شیر ربانی کے دروازے پہ پہنچتے تو وہاں جا کر آنکھیں بند کرتے، جو رہنمائی لینی ہوتی تھی مل جاتی، جو بات میں نے کرنی ہوتی تھی وہ پہنچ جاتی، میں ہم کلام ہو جاتا، مجھے وہ بات کرتے، ان کی تصویر ان کی بات میرے کانوں میں آتی، میں ان سے فیض لیتا، یہ میری عادت تھی، معمول تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ میں گیا تو حجابات کھلے نہیں، 1 گھنٹہ بیٹھا 2 گھنٹے، پہلے 5 منٹ میں ملاقات ہو جاتی، لیکن کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا بات نہ ہوئی تو حضرت حاجی محمد یوسف نگینہ فرماتے ہیں میں اضطراب میں، پریشانی میں، اس حیرت میں کہ شیخ ناراض ہو گئے، شیر ربانی ناراض ہو گئے، میں سیدھا حضور داتا گنج بل شریع اجمیری کی چوکھٹ پہ آیا، وہاں میں نے سلام کیا، پھولوں کی پتیاں لی اور میں سیدھا کوٹلہ شریف چلا گیا، سیدھا کوٹلہ شریف چلا گیا، وہاں میں نے پھول ڈالے، کرم نوازیاں ہوئی، واپس گھر آیا، سویا تو میاں صاحب میری خواب میں آ گئے، میاں صاحب میری خواب میں آ گئے، اور میں نے اپنی بات کا اس بات کو دہرایا، حضور آج تو کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا، مشکل حل نہ ہوئی، مہربانی نہیں فرمائی، آج خود آ گئے، شیر ربانی فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں ہے تو اس آستانے پہ گیا ہے جس آستانے پہ ننگے پاؤں میں نے چل کے فیض لیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب میں بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی پیار سے، بڑے انداز سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے سمجھانے کے لحاظ سے کہنے لگا ہوں شاہ صاحب کئی منزلہ پگڑیاں والے اندر کول کچھ نہیں لبنا تے جنہ مہندی نالے سرخ کیتا ہے اونا کول بھی کچھ ہے، تانوں کو نہیں سمجھ آئی، اور نور نال منہ ہور سرخ ہوندا ہے تے مہندی دا رنگ ہور ہوندا ہے، جی مہندی دا رنگ ہور ہوندا ہے، تے میں کہنا غیرت بھی نکل گئی۔ اے تھوڑے دن پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے بکواس کی پہنچا، اور چلو کچھ دیر گزر جاتی، سال گزر جاتا، پھر بھی جا کے گود میں بیٹھتا تو سمجھ آتا کہ شاہ صاحب کا دندان کمزور ہو گیا، حادثہ کمزور ہو گیا، 2 ہفتے نہیں گزرے تو نے حضرت امیر معاویہ کے بغض کو سن کے پھر چولی میں بیٹھ گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں شاہ صاحب ابھی بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے، اپنے ابے کی قبر سے ہو کے کوٹلہ شریف آ جاؤ، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت میں بھی اجالے آ جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چلو اور گل مکھائیے، میرے تے بھی نہ رہو تے اپنے آپ تے بھی نہ رہو، تیسرا بندہ لب لو جن دا بزرگاں نال رابطہ ہے، جنہاں دا بزرگاں نال تے کشف قبور
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। شاہ صاحب آؤ، میں اس بندے نو لے کے سید حافظ الحدیث جلال الدین دے بوے تے بینا، او دی وساطت نال پتہ لگ جائے۔ اے دسو شاہ جی، اے پتر تہاڈا ہے، عقیدہ بھی تہاڈا ہے کہ نہیں ہے؟ تے ہور کسے دی نہ منو، اپنے ابے دی تے مان لو جی، اپنے اے میں ذمہ داری لینا۔ کشف قبور رکھن والا بندہ میرے کو موجود ہے، میرے چ پاور نہیں، شاہ صاحب تہاڈے چ پاور نہیں، میرے کو پاور موجود ہے۔ تے جدوں اوتھوں مہر لگ گئی نا تے پھر شاہ صاحب نے برطانیہ بھول جانا، لندن بھول جانا، تے سیدھا ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی کو آنا ہے۔